حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ کے سلطنت کے بادشاہ تھے، بڑی عظیم سلطنت تھی، خوبصورت تھے، بادشاہ وقت تھے۔ جنگل میں نکلے ہرن کا شکار کرنے کے لیے، جب ہرن نظر آیا تو اس کے پیچھے شکار کے لیے دوڑے، اور جب شکار گرفت میں آ گیا تو قریب تھا کہ اس کو تیر مارتے، تو شکار ہرن بول پڑا۔ اس نے کہا میرا شکار کرنے والے تو خود بھی کبھی شکار ہوگا، میرے شکار کا سوچتا ہے تو کب شکار ہوگا، میں منتظر ہوں کہ کبھی تو بھی شکار ہو جائے۔ ہرن کی یہ بات دل پہ اثر کر گئی، تخت بخارا چھوڑ دیا، بلخ کا تخت چھوڑ دیا، سلطنت کو خیر باد کہہ کر جنگلوں صحراؤں وادیوں سے گزرتے ہوئے مکہ میں جا بسے۔ جب گھر سے نکلے تو ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، ان کا بچہ تھا۔ مدت گزر گئی، اس نے باپ کو دیکھا بھی نہیں، اتنا چھوٹا تھا۔ سال ہا سال کے بعد بیٹا جوان ہو گیا، اس نے بلخ کی سلطنت سنبھال لی۔ پوچھا امی میرے والد کہاں ہیں؟ ابراہیم بن ادہم۔ اس نے کہا بیٹے وہ تو فقیر بن کر مکہ میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں باپ کو اس حال میں دیکھوں۔ نے کہا بیٹا جا۔ بچے نے منادی کرا دی شہر بلخ میں کہ جو کوئی حج پر میرے ساتھ چلنا چاہے میں اپنے خرچ پر لے جاتا ہوں۔ 4000 مسافر تیار ہو گئے۔ بلخ کا شہزادہ اپنے خرچ پر 4000 کا قافلہ لے کے مکہ پہنچ گیا۔ کسی سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو بلخ کی سلطنت چھوڑ کے آئے تھے ان کا کوئی پتہ ہو کہاں رہتے ہیں؟ کسی درویش نے بتایا کہ بیٹے وہ تو جنگل میں لکڑیاں چن رہے ہوں گے۔ بیٹا جنگل میں چلا گیا، آگے دیکھا کہ ایک لکڑہارا ضعیف کمزور بوڑھا لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ بیٹا ضبط نہ کر سکا، رو پڑا۔ باپ کو اس حال میں دیکھ کر کہ مولا کو منانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے، مگر پردہ چاک نہیں کیا، پیچھے پیچھے آ گیا۔ شہر میں آئے حضرت ابراہیم بن ادہم، آپ نے آواز دی ہے کوئی حلال مال کے بدلے حلال مال دینے والا؟ ایک شخص آیا، اس نے لکڑیاں خرید لی، روٹیاں دے دی۔ آپ نے جا کے وہ روٹیاں درویشوں کو کھلا دی۔ اپنے درویشوں کے لیے لکڑیاں خود کاٹ کر بیچ کر کھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد خود طواف کعبہ کے لیے آ گئے۔ طواف کعبہ کے دوران وہ بیٹا جوان تھا، طواف کے دوران وہ نظر آ گیا۔ نقش اور نین سے فیچر سے بیٹے کو ہلکا سا پہچانا، اور دوران طواف نگاہیں اس جوان بیٹے کے چہرے پر جم گئی۔ مدت کے بعد جوان بیٹا جس کو معصوم ماں کی گود میں چھوڑ کے آئے تھے دکھائی دیا، دل اس طرف لپک گیا، دیکھتے رہ گئے۔ طواف کے بعد درویشوں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا جوان بچہ کہ جس نے آپ کو اللہ کے گھر میں طواف کعبہ کے دوران اپنی طرف متوجہ کر لیا؟ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میں چھوٹا معصوم 2 سال کا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، مجھے خیال گزرتا ہے کہ میرا یہ وہی بیٹا ہے جو جوان ہو گیا ہے، میں نے اس کی شکل سے اندازہ کیا ہے، جاؤ اس کو تلاش کرو اور حقیقت حال کی خبر لو۔ درویش چلے گئے، بلخ کے اس کیمپ میں پہنچے تو وہ بچہ تلاوت قرآن میں مصروف تھا۔ پوچھا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں حضرت ابراہیم بن ادہم کا بیٹا ہوں۔ آئیے آپ کو اپنا والد ملا دیں۔ پھر صحن کعبہ میں لے آئے، وہ حرم کعبہ میں تھے، طواف میں مصروف تھے۔ بیٹا بیوی جب سارے صحن کعبہ میں پہنچے، باپ کی نگاہ بیٹے پر پڑی اور بیٹے کی نگاہ باپ پر پڑی۔ 20-22 سال کے بعد جب بیٹا جوان ہو کے بچھڑا ہوا بیٹا ملا، بے ساختہ محبت پدری نے جوش مارا اور لپٹ گئے، بیٹے کو رونے لگ گئے۔ بیٹا باپ سے لپٹ گیا۔ 22 سال کے بعد شفقت محبت پدری جوبن پہ آ گئی۔ جب دونوں لپٹ گئے اور آپس میں مل کر چومنے رونے لگ گئے، آواز آئی ابراہیم بن ادہم عشق ہم سے کرو، بے تابی کسی اور کے لیے رکھو۔ عشق ہم سے کرو،
बेताबी किसी और के लिए। आवाज जो यार की आई, चीख निकली और बेहोश होकर से काबा में गिर गए। फिर मोहब्बत इलाही तो इतने संभालती है कि कहीं कदम डगमगाने नहीं पाते, खा वो नस्बी मोहब्बत ही क्यों ना आ जाए। ये तो एक है। और फिर हजरत राबिया बसरी से पूछो, जब मोहब्बत करो मौला की तरफ हो जाता है तो मोहब्बत इलाही अपने बंदे की मोहब्बत की हिफाजत किस तरह करती है, उसकी चाहतों की हिफाजत किस तरह करती है, उसको फिसलने नहीं देती। राबिया बसरी बीमार हो गई, किसी इलाज से आराम नहीं आ रहा। किसी ने पूछा, बीबी साहिबा क्या बात है, किसी इलाज से आराम नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है? फरमाती है, मैं तिलावत कुरान कर रही थी, दौरान तिलावत कुरान मजीद की वो आयतें आ गईं जिनमें जन्नत का जिक्र था, आखिरत की नेमतों का जिक्र था। तिलावत करते करते जब जन्नत का जिक्र पढ़ा तो मेरा दिल जन्नत की तरफ राग़िब हो गया, जन्नत की नेमतों की तरफ झुक गया और जन्नत की चाहत और मोहब्बत पैदा हो गई। बस दिल में जन्नत की रग़बत और मोहब्बत का पैदा होना था कि मेरे महबूब ने आवाज दी, जो मीठी मीठी आवाज मेरे कानों ने सुनी। फरमाया, राबिया इश्क हमसे करो और चाहत जन्नत की रखो, मोहब्बत का दावा हमसे करो और चाहत जन्नत की करो। अरे जो लोग उसके इश्क में जल जाते हैं, उसमें सिर्फ दुनिया ही नहीं जलती, आखिरत भी जल जाती है। फिर राबिया बसरी एक हाथ में पानी लेती, एक हाथ में आग उठाती। लोग पूछते हैं, बीबी किधर जा रही है? फरमाती हैं, जो लोग दोज़ख से डर के इबादत करते हैं, उनका तमा खर्च, उनका खौफ मिटाने के लिए पानी से दोज़ख बुझाने के लिए जा रही है। और जो जन्नत के लालच में इबादत करते हैं, उनका तमा मिटाने के लिए आग से जन्नत जलाने के लिए जा रहा हूं, ताकि जो सर झुकाए मेरे महबूब की रजा के लिए झुकाए, मौला की मोहब्बत में झुकाए, मौला की कुर्बत के लिए झुकाए, अरे मौला की रजा के लिए झुकाए। सैयदना इमाम जाफर as-सादिक ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया का तालिब होता है वो मर्द नहीं होता, मुअन्नस होता है। जो आखिरत का तालिब होता है वो भी मर्द नहीं होता, मुखन्नस होता है। मर्द उस वक्त बनता है जब चाहत दुनिया की भी निकल जाए, चाहत आखिरत की भी निकल जाए और सारी चाहतें एक शोला बनकर इसकी शक्ल में बढ़ के और सिवाय दीदार यार के कुछ मतलूब न रहे, तब बंदा मर्द बनता है। फिर कैफियत ये होती है कि अगर ये सूरत हो जाए तो फिर मुकाम तकवीन नसीब होता है, मुकाम तकवीन नसीब होता है। मगर लोगों, इसके लिए लज्जतें, राहतें, आराम, सुकून, चाहतें, इनको सिवा करना पड़ता है। फिर इस्माइल के गले पर छुरी चलानी पड़ती है, फिर इस्माइल के गले पर छुरी चलानी पड़ती है, फिर आतिश नमरूद में कूदना पड़ता है, फिर अली असगर और अली अकबर के गले कटवाने पड़ते हैं, फिर खुद नेज़ों पर चढ़ना पड़ता है। इसलिए कि यह मोहब्बत का वो मुकाम है जो ना दुनिया की मोहब्बत रही, ना रिश्तों की मोहब्बत रही, ना अपनी जान की मोहब्बत रही। फिर उनको हयात जावीद मिलती है। फिर वो 300 साल भी गार में लेटे रहे तो उस गार में रहकर भी जिंदा रहते हैं। फिर कोई कुत्ता बनकर उनकी दहलीज पे बैठा हो तो 3 सदियां वो भी जिंदा रहता है। मगर इसके लिए रियाजत दरकार है। रियाजतें हाय अगले लोग कर गए, मौला को मनाने पर मेहनतें अगले लोग कर गए। वो जो गुजर गए, वो जो वादी के उस पार चले गए, वो यार को मना गए, वो बाजी जीत गए। उन्होंने कैसी मेहनतें की, अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछो। अपनी सारी चाहतें कुर्बान करनी पड़ती। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, किसी ने पूछा आपका मुर्शिद कौन है? फरमाया मेरा मुर्शिद मेरा एक गुलाम है, मेरा उस्ताद मेरा गुलाम है, मुझे बंदगी का सबक मेरे गुलाम ने दिया।
پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا میں غلام کو خرید کر لایا، اور خرید کے لایا تو میں نے چاہا کہ اس کی کچھ باتیں پوچھ لوں۔ میں نے پوچھا غلام سے بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا جس نام سے آپ پکارے وہی نام ہوگا۔ ہائے ہائے۔ میں نے پوچھا بیٹے تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا مالک جو کھلا دو وہی کھاتا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش ہے۔ تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا مولا کاش میں بھی تیرا اس طرح کا غلام ہوتا۔ اس نے پوچھا تم خواہش کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کہا غلام ہونا پھر اپنی خواہشیں رکھنا، غلام ہونا پھر اپنے نام رکھنا۔ جب غلام ہوتا ہے تو نام مٹ جاتا ہے، نمود مٹ جاتا ہے، خواہشیں مٹ جاتی ہیں، ہوا و ہوس مٹ جاتی ہے، طلب مٹ جاتی ہے۔ ہم تو ارے طلب کی بندگی سے نہیں نکلے، مولا کی غلامی کا مزہ کیسے نہ رہا۔ عبداللہ بن مبارک محنتیں کیسی؟ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے سبق کس سے سیکھا؟ کہتے میں نے بھی یہ غلام سے سیکھا۔ کاش ہم بھی ایسے غلام بن سکتے اپنے مولا کے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا میں غلام خرید کر لایا، کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو کہا اگر تم محنت مزدوری کر کے مجھے اتنے پیسے کما کے دے دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رات مجھے دے دیا کرو، دن کو آپ کی خدمت کروں گا، دن کو خدمت کروں گا آپ کی، رات کو محنت مزدوری کروں گا اور کما کر صبح آپ کو روزانہ لا دیا کروں گا۔ وہ رات سارا دن میری خدمت کرے، سارا دن، اور رات کو چلا جائے، صبح آ کر مجھے ایک دینار دے دے، ہر روز دینار دے دے۔ دوستو توکل کا حال بھی سن لو۔ لوگوں نے کہا امام عبداللہ بن مبارک کو کہ آپ کا غلام رات کو جا کے قبریں کھودتا ہے اور تازہ مردوں کے کفن چرا کے لاتا اور بیچتا ہے، مردوں کے کفن بیچ کر آپ کو پیسے لا دیتا ہے۔ کانپ گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں رات چل کے خود دیکھتا ہوں۔ رات کو پھر غلام گیا، اس کے پیچھے پیچھے چوری چوری چل پڑے، قبرستان میں پہنچے، دیکھا غلام نے قبر کھودی۔ وہ قریب ہو کر کھڑے ہو گئے، سمجھ گئے کہ ماجرا یہی ہے۔ آگے بڑھے، وہ قبر میں اتر گیا، کھڑے رہے، دیر تک اندھیرا تھا، وہ نکلا نہیں، دیر تک دیکھتے رہے، نکلا نہیں۔ آگے جھک کے جو دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی، یہ گڑھا تھا۔ وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ہاتھ جوڑ کے مولا کے حضور کھڑا تھا، مولا کے حضور کھڑا تھا، اپنی ریاست میں مصروف تھا۔ لرز گئے، ٹاٹ کے لباس میں ریاست میں مصروف ہے، مولا کو بنا رہا ہے۔ ساری رات اس قبر میں گڑھے میں ٹاٹ کا لباس پہن کر مولا کو مناتا رہا۔ صبح اٹھا، نکلا، مٹی ڈالی، اس کو پھر بند کر دیا اور نماز پڑھ کے بیٹھ گئے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے مسجد میں آ گئے، نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا اب رات ختم ہو گئی، میرا مالک مجھ سے دینار مانگے گا، رات ختم ہو گئی، میرا مالک مجھ سے آج کی کمائی دینار مانگے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک نور اترا اس کے آگے اور وہ نور دینار میں بدل دیا۔ وہ دینار اٹھا کر اس نے جیب میں رکھا۔ جب یہ حالت دیکھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں غلام کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا کاش جوان، کاش تو آقا ہوتا میں غلام ہوتا۔ جب یہ فرمایا قدموں پہ گر کے اس غلام کی چیخ نکلی، عرض کیا مولا میرا راز فاش ہو گیا، میرا راز فاش ہو گیا، اب مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، عبداللہ بن مبارک کی گود میں وفات پا گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ سمجھا کہ ٹاٹ کے لباس میں عبادت کرتا تھا، اس کو محبوب ہے، اسی ٹاٹ کے لباس میں دفن کر کے قبر میں رکھا۔ جب دفن کر کے آئے، رات دو براق خواب میں دیکھے، ایک پر تاجدار کائنات سوار ہے، ایک پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوار ہیں، اور بلا کے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک تم نے ہمارے دوست کو ٹاٹ میں دفن کر دیا۔ مزدوری ہوتی۔ حضرت رابعہ بصری بھی کسی زمانے کسی کی باندھی تھی،
باندھی تھی. سارا دن خدمت کر کے رات کو مالک کو سلا کر وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی. ہر رات گنگنانے کی رونے کی آواز آتی. ایک دن مالک نے اٹھ کے دیکھا مصلے پہ رابعہ بصری کیا کہتی ہے؟ وہ سجدے میں گر کے رو رہی تھی. عرض کرتی تھی مولا مالک کے کام کر کے میں تیری بارگاہ میں آتی ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے، مجھے دیر ہونے میں گرفت نہ کر لینا. مالک نے آزاد کر دیا. جب انسان اپنے نفس کی جملہ خواہشوں سے لا تعلق ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی چاہت، کوئی محبت، کوئی رغبت، کوئی ترجیح نہیں رہتی. اور وہ پھر صرف دنیا پر نہیں، ہر شے کی ذاتی ترجیح ختم ہو جاتی. حضرت معروف کرخی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک سکا گزرا پانی پلانے والا، غریب مسکین محتاج پانی پلانے والا، کوئی اس کا پانی نہیں پی رہا. غریب مشک اٹھا کر، مشکیزہ باری اٹھا کر تھکا ہوا پھر رہا ہے. آپ قریب سے گزرے اور وہ یہ بولی دے رہا تھا جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے. حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے. آپ نے بڑھ کر اس سے پانی کا پیالہ لے لیا، اس کو ایک درہم دے دیا، پانی پی کے روزہ توڑ دیا. مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو روزے سے تھے، پانی کیوں پیا؟ فرمایا اس غریب کا پانی کوئی نہیں لے رہا تھا اور وہ رب کی رحمت کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں تو روزے رکھ لوں گا مگر اس غریب کا آج دل ٹوٹا تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ دوستو انسان کی ہر ترجیح ختم ہو جاتی. بندہ اپنے نفس سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. اتنا لا تعلق ہوتا ہے کہ سری سکتی سے پوچھئے. حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ 30 سال قبل مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا. کیا 30 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا، آج 30 سال سے اسی کی معافی مانگ رہا ہوں. معلوم نہیں مولا نے معاف کیا یا نہیں کیا. پوچھا حضرت کیا گناہ کیا تھا؟ فرمایا شہر بغداد میں ہمارے بازار کو آگ لگ گئی تھی، سب دکانیں جل گئی تھی، اس میں میری دکان بھی تھی. کسی نے آگے خبر دی حضرت سب دکانیں جل گئی مگر آپ کی دکان بچ گئی. اپنی دکان کا بچنا سن کر بے ساختہ میری زبان سے الحمدللہ نکل گیا تھا. بس تب سے رو رہا ہوں کہ لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی، میری بچ گئی تھی. میں نے اپنی دکان کے بچنے پر الحمدللہ خوشی کا اظہار کیا تھا، کہیں مولا اس سے گرفت نہ کر لے. کہ سری سکتی اپنا مفاد کی بات کرتا ہے، اپنی خاص کی بات کرتا ہے. لوگ جل گئے تو بچ گیا، تجھے لوگوں کے جلنے کا غم نہیں، اپنے بچنے کی خوشی. 30 سال سے اس گناہ پر معافی مانگ رہا ہوں. حاضرین محترم، جب تک بندہ نفس سے جدا نہ ہو جائے اور مطلوبات نفس اور مرغوبات نفس کنارہ کش نہ ہو جائے تب تک روح کا سورج دل پر طلوع نہیں ہوتا. لوگوں ہم اندھیرے میں ہیں، ہم ظلمتوں میں ہیں، ہم تباہی میں ہیں، ہم بربادی میں ہیں، مگر کبھی اس بربادی کی زندگی میں ہمیں احساس تک بھی ہوا کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ اور وہ قلب اگر تابع ہو جائے تو اس سے مراد غضب اور شہوت کا کتا ہے، نفس کا کتا ہے. اور نفس کا کتا غضب اور شہوت کا استعارہ ہے. غضب اور شہوت کی علامت، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے تو باطن کی غار میں میری پناہ میں آ، اور غضب اور حرص اور شہوت کے نفس یعنی کتے کو اس کے دروازے پر بٹھا دے اور اسے اتنا کمزور کر کے نفس بھی تیرے تابع ہو جائے. نفس اگر تابع ہو جائے تو بندہ جس سمت جاتا ہے اس کا نفس اس کے تابع ہو کے چلتا ہے. نفس کو قلب کا مقام مل جاتا ہے، دل کو روح کا مقام مل جاتا ہے، روح کو سر کا مقام مل جاتا ہے،
سر و سر پر چلا جاتا ہے، سر و سر کو خفی کا مقام ملتا ہے، خفی کو اخفا کا مقام ملتا ہے، انسان کے سارے لطائف ترقی کر کے مولا کے حضور اور قربت میں چلے جاتے ہیں، اور نفس پر قلب کی کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، نفس کو اطمینان میں لے لیا جاتا ہے، پھر اس بندے کو روحانی غذا ملتی ہے، فکر طیب کی غذا ملتی ہے، اس کے اندر پھر منفی سوچ نہیں آتی، تاریخ سوچ نہیں آتی، وہ اللہ کی ہدایت میں سوچتا ہے، اس کو فکر طیب ملتا ہے، اس کو سوچ ازکا ملتی ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے، اور عالم پھر اس کے خیالات کا، لوگوں کی ہمدردی کا یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندہ خلق خدا کے لیے جیتا، اس کا جسم خلق خدا کے لیے جیتا ہے، روح مولا کے لیے جیتی۔ امام حسن مجتبیٰ پھر یہ کیفیت ہوتی کہ جس طرح ان کے دروازے پر سائل آ گیا اور آ کے پوچھا کہ میں 400 درہم کا مقروض ہوں، میرا قرض اتار دیجئے، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ نے علیہ السلام نے 400 درہم دے کر اس کا قرض چکا دیا اور روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اہل بیت نے، گھر والوں نے پوچھا امام علی مقام آپ نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کا قرض ادا کر دیا، 400 درہم دے کے مدد کی، نیکی کی بات تھی، روتے ہوئے کیوں آ گئے؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں جا کے اس کے حال کی خبر لیتا، اس مقروض کی جا کر خبر لیتا، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اگر جا کے خبر لی ہوتی تو پھر اس کو سوال کرنے کی ذلت میں مبتلا نہ ہونا پڑتا، سائل بن کر میرے دروازے پر نہ آتا، وہ جو مانگنے میرے دروازے پر آیا ہے اس کی ذلت میں مبتلا ہونا مجھ پر شاد گزر رہا ہے۔ لوگ فکر اتنی پاکیزہ ہو جاتی، اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کا تصور نہیں کر سکتے، وہ بندہ رش کے بلا ایک ہوتا ہے، کچھ سیان فلک کا پھر مسجود کیوں نہ بنے۔ لوگوں آؤ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوں، اس مادی دنیا کے اندھیروں سے خود کو نکالنے کی فکر کریں۔ آج کی رات عہد کی رات، ایک تبدیلی کا فیصلہ کرنے کی رات، پھر آج کی رات جب بیت جائے گی اور ماہ رمضان کی ساعتیں چلی جائیں گی، پھر آئندہ سال خدا جانے ہم میں سے کون جیے کون نہ جیے۔ لوگ آج فیصلہ کریں کہ ہم اس نفسانی وطن کو چھوڑ کر اس روحانی وطن کا سفر اختیار کریں اور اس راہ پر چلے جہاں جس راہ پر رب کی محبت ملے، رب کی قربت ملے، رب کی رضا ملے اور بالآخر رب خود مل جائے۔ اس کی ابتدا توبہ سے ہوتی، اس کی ابتدا توبہ سے ہوتی، اور توبہ گناہوں سے بھی ہے، توبہ دنیا پرستی اور دنیا طلبی سے بھی ہے، توبہ اس مادی دنیا کی رغبت سے بھی ہے، اور توبہ انابت کی اللہ کی طرف سفر شروع کرنے کی بھی ہے۔ اور سب قسموں کی توبہ کریں، پہلے گناہوں سے معافی مانگیں، پھر دنیاوی مادی نفسانی رغبتوں اور چاہتوں سے کنارہ کشی کا فیصلہ کریں، پھر روحانی وطن کی طرف چلنے کے لیے اللہ سے توفیق اور ہدایت مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس توبہ کی توفیق دے جو اس کے محبوبوں اور مقرب ہونے کی، اور ہمیں اس قبولیت کی راہ پر اور مقربیت کی راہ پر گامزن فرمائے جو اس کے اپنے خاص بندوں کے نصیب میں ہوں۔ آپ دو زانو یا چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، توبہ اور دعا کی ساعت شروع ہو رہی ہے، سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے سب لوگ، دل و نگاہ کو اپنے مولا کی طرف راغب کر کے 2 لمحوں کے لیے خاموشی اور توقف اور اپنے باطن کی وادی میں جھانک کر اپنے نفس کے گناہوں کے حال کا جائزہ لیں۔
اپنے عزم، ارادے، ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، آنکھیں بند رکھیں، رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں، اللہ کے حضور حاضری کا تصور اپنی سوچ میں، دل و دماغ میں لے آئیں، گم ہو جائیں اس توجہ میں۔ حرم کعبہ ہے، لوگ طواف میں مصروف ہیں، ہزارہ لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک جوان جس کے چہرے پر نقاب ہے، پردہ ہے، وہ مقام ملتزم پہ کھڑا، چہرے کو چھپائے، کعبے کا غلاف پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہے۔ اس کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ رو کر اپنے مولا کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ مولا، اس زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ مولا، تیری زمین پر اتنے متنفس سانس لینے والے انسان نہیں ہوئے جتنے میرے گناہ ہیں۔ معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دے۔ مولا، میرے گناہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھا سکتا، معاف کر دے۔ ایسی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آواز رونے کی بلند ہوتی گئی، طواف کرنے والوں نے طواف چھوڑ دیا، اس کے گرد جمع ہو گئے، کئی اہل اللہ بھی جمع ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے یہ جوان اتنا گناہگار ہے، مولا ہم سب کے طواف اور عبادتیں، ان کے اجر بھی اس کو دے دے، تو معاف کر دے۔ لوگوں کو اپنے طواف اور عبادتیں بھول گئیں، مگر وہ جوان دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ جب لوگ برداشت نہ کر سکے تو اہل اللہ میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے چہرے کے نقاب کو پکڑ کے کہا کہ جوان، اللہ تجھے معاف کر دے، ہم سے اب سنا نہیں جاتا، تیری گریہ وزاری برداشت نہیں ہوتی، تو چہرے سے نقاب پلٹ اور بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، اتنا بڑا گناہگار روئے زمین پر ہے کون؟ آپ نے چہرے سے نقاب پلٹا تو امام زین العابدین تھے، ساجدین کے امام تھے، عابدین کے امام تھے۔ لوگ تڑپ کے زمین پر گر گئے کہ مولا، اگر امام زین العابدین کی عاجزی کا عالم یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہو؟ آج کی دعا امام زین العابدین کے ان کلمات التجا سے اور ان کلمات مناجات سے کرتا ہوں، توسلاً کہ ان کے تصدق سے آج ہماری عاجزی بھی قبول ہو جائے۔ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ ہم سب بچے تھے، مولا تو نے ہماری پرورش کی، ہم سب جاہل تھے، تو نے ہمیں علم سے نوازا، بتا بندے کو مالک کے سوا دینے والا کون ہے؟ مولا تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مخلوق کو خالق کے سوا عطا کرنے والا کون ہے؟ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے، ہمارے گناہ حقدار ہے کہ ہم دوزخ میں پھینک دیے جائیں، ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ دوزخ میں جلا دیے جائیں، ہمارے کردار، ہماری نافرمانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غفلتیں، ہماری تباکاریاں اس قابل ہے کہ ہم دوزخ میں اونٹے گرا دیے جائیں۔ باری تعالیٰ ہم اپنے اعمال کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے، ہم اپنے اخلاق کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے، مولا ہم اپنی کوشش کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے، صرف تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ تیرے محبوب نے خبر دی کہ رمضان کی راتوں میں پچھلے پہر اور شب قدر اول رات سے آخر شب رب کریم، رب رحیم، رب غفور آسمان دنیا پر آ کر خود ندا کرتا ہے،
اے کوئی مغفرت کی خیرات مانگنے والا، میں اس کی خیرات سے چوری پڑ دوں؟ مولا تیری آواز نے ہمیں حوصلہ دیا، مولا تیرے محبوب کی خبر نے ہمیں حوصلہ دیا، تیری بخشش و عطا نے ہمیں حوصلہ دیا، مولا تیرے جود و سخا نے ہمیں حوصلہ دیا، مولا تیرے کرم نے ہمیں حوصلہ دیا۔ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے،